ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، تو نے اس قوم کی بچی کی عزت لوٹ لی، میں کچھ کر نہ پائی۔ تو نے نوجوان لڑکی کی عزت لوٹ لی، میں کچھ کر نہ پائی۔ تو نے ایک ماں کو اپنے بچوں کے سامنے ننگا کر کے اس کی عزت اتار دی۔ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم۔ وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر پالا، پیدا کیا، پالا پوسا، تو نے آج اس ماں کی بھی لاج نہ رکھی۔ تو نے آج اپنی ہی ماں جیسی ایک ماں کی عزت تباہ و برباد کر دی، جس کے پیروں تلے ہم جنت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو نے اس جنت کو داغدار کر دیا اس کے 2 بچوں کے سامنے۔ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم۔ تو آج کے بعد خود کو کیسے بولے گا انسان، جب تو نے موٹر وے پر ایک ماں کے ساتھ وہ زیادتی کر لی جو جنگل کے جانور بھی دیکھ کر گھبرا جائیں، اور پھر تجھے اپنی وحشت میں ایک بار بھی خیال نہ آیا کہ یہ بھی تیری ہی ماں کی طرح ایک ماں ہے جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہے۔ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم۔ تو نے کس ماں کی کوکھ سے جنم لیا؟ تو کس بہن کا بھائی ہے؟ تو کس نسل کی اولاد ہے جو تجھے ذرا بھی خیال نہ آیا کہ تو کر کیا رہا ہے، اور تو خدا کو جواب کیا دے گا؟ ان معصوم بچوں کا بھی نہ سوچا جو اپنی ماں کے ساتھ ہو رہے ظلم کو دیکھ کر خدا کو کیا کیا شکایتیں لگا رہے ہوں گے۔ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، جن لوگوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، جن بچوں کو کبھی سنا بھی نہیں ہے، ان کی چیخیں، ان کی فریادیں، ان کی سسکیاں مجھے میرے کانوں میں محسوس ہو رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو اور ان کے چہرے بار بار میرے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس ظلم کے وقت جب تو ظلم کر رہا تھا، اس وقت تیرا دل کیسے پتھر بن گیا تھا کہ تیرے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم۔ تو خود کو اگر مرد سمجھتا ہے تو وہ مرد بن کہ راہ چلتی عورت سامنے آئے تو ایک اچھے مسلمان کی طرح تیرے چہرے کا رخ دیوار کی طرف پلٹ جائے، اور تو عورت کو عزت دے اور وہ عورت بے خوف ہو کر اپنے گھر سے چلے۔ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، جو عورت پر الزام تراشی کرتے ہیں، اس عورت پر جس کو ہمارے پیغمبر نے نازک آبگینے کہا، تو نے آج اس پھول کو پیروں تلے روندنا شروع کر دیا۔ تو نے خود کیا کیا عورت کے ساتھ؟ تجھے تو یہ بھی حق نہیں کہ تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، اور تو اسی پر الزام تراشی کر رہا ہے کہ یہ اسی کی غلطی تھی۔ کیا اسلام صرف عورت پر پابندیاں لگانے بنا ہے؟ کیا مرد کی نظریں نیچے رکھنے کا حکم نہیں آیا اسلام میں؟ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو اس کام کے خود ہی سربراہ ہیں، جو خود
وحشت میں لت پت ہیں، جو خود حرام خور ہیں، کہ اس ماں کی غلطی تھی کہ رات 12 بجے 2 بچوں کے ساتھ سفر پر نکلی، تو بتاؤ اس 3 سال کی بچی کا قصور کیا تھا؟ اس 6 سال کی بچی کا کیا قصور تھا؟ یہاں تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ مردوں کو قبر سے نکال کر ان کی عزت لوٹی جاتی ہے، تو پھر ہم ان عورتوں پر کیا الزام تراشی کریں؟ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم! آج ایک صرف ماں کی ہی عزت نہیں لوٹی گئی ہے، بلکہ پورے معاشرے کی ماؤں کو گالی دی گئی ہے۔ آج ان درندوں نے اپنی بھی ماؤں کو گالی دی ہے۔ آج ان جانوروں کو ہم کیسے جانے دیں جب ہمیں خود کی فکر کھائی جا رہی ہے؟ اتنے سنگین جرم کے بعد کیا مجرم ایسے ہی کھلے عام پھرتا رہنا چاہیے؟ کیا یہ سزا کا حقدار نہیں؟ کیا اس کو اسی موٹر وے پر پتھروں سے مار کر ذلیل کر کے پھانسی پر لٹکانا نہیں چاہیے؟ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم! آج مجھے ہندوستان کے اس بھائی کی یاد آ رہی ہے جس نے اپنی بہن کی عزت لوٹنے والے کو خود ہی سزا دے دی، اس کا سر تن سے جدا کر کے پولیس اسٹیشن لا کر خود ہی اس کا بدلہ لے لیا۔ میں کہتی ہوں آج کا ہر بھائی ایسا ہو تو کوئی مرد کسی کی بہن کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اگر اس ظالم قوم میں انصاف نہیں تو ہم خود ہی انصاف کر لیں۔ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم! اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہے نا ہمارا ملک، اس نام کی بھی لاج نہ رکھی، اپنے مسلمان ہونے کی بھی لاج نہ رکھی۔ تم مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی۔ تم میں خوف خدا کیسے ختم ہو گیا؟ چلو اگر تم مسلمان صرف نام کے ہی ہو مگر انسان تو تھے، تم نے اپنی انسانیت بھی بھلا دی، تم نے جانور سے بھی بدتر کام کرنے شروع کر دیے۔ آخر کس مٹی سے بنے ہو تم؟ اے ظالم قوم، اے ظالم قوم، اے ظالم قوم! میں کہتی ہوں آج پوری قوم کو اکٹھا ہو کر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہم سب مل کر حکومت اور پولیس کو جگائیں۔ پوری قوم مل جائے تو کیا مشکل ہے؟ کیا ہم پوری قوم مل کر عورتوں کو انصاف اور تحفظ نہیں دلا سکتے؟ قدم اٹھاؤ۔ قدم نہیں اٹھا سکتے تو صرف آواز ہی اٹھا لو۔ اتنا تو قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ ترجمہ: اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ طور پر زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا
ہر بات جانتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے۔ اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہے۔ تو ہم جو اگر کر رہے ہیں اور درخواست کر کے کہہ رہے ہیں کہ آواز اٹھاؤ، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائیں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر ہم پوری قوم مل جائیں اور پوری قوم مل کر آواز اٹھائیں تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں کہ ہم اپنی قوم کی عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو انصاف اور تحفظ دلا سکیں۔